الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کے تعلق سے بہت سارے مسائل ہیں کہ جن کا ہمیں سیکھنا اور سکھانا ضروری ہے، اور تاکہ ہر مسلمان صحیح طریقے سے رمضان مبارک کے روزے رکھ سکے۔ اور ویسے بھی ہماری بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اگر کوئی جانتا ہے یا نہیں جانتا ہے تب بھی ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم درست بات اور صحیح بات جو قرآن و سنت کی بات ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں، اور تاکہ یہ ایک فریضہ بھی جو ہے ہمارے سر سے جو ہے وہ ادا ہوتا رہے۔ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ چیزیں کچھ مسائل ہیں کہ جن کا جاننا ضروری ہے، اور ان مسائل میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے بھی رہتے ہیں، اور ویسے بھی لوگوں کے درمیان یہ ایک عام سی مشہور بات ہے کہ کیا رمضان مبارک کے تعلق سے کوئی نیت کرنا ہے شرعاً یا حدیث سے کوئی ثابت ہے یا نہیں۔ ایک تو اس مسئلے پہ ہم وضاحت کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ کیا کون سے لوگ ہیں کہ جو روزے کے مکلف ہیں، جن کو روزہ رکھنا ضروری ہے جن کے لیے۔ تو ان تمام مسائل میں سب سے پہلا جو مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ نیت کا مسئلہ۔ نیت کیا ہے؟ نیت یہ ہے کہ ہر دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، نیت اس کے لیے شرط ہے۔ آپ دنیا کا بھی کوئی کام کرتے ہیں، آپ نے مکان بنانا ہے یا آپ نے دکان بنانی ہے یا کوئی اور کام آپ نے کرنا ہے، تو آپ اس کے لیے نیت کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور اس کے لیے کوئی آپ زبانی طور پہ الفاظ ادا نہیں کرتے ہیں، بلکہ آپ صرف ایک دل کے اندر ایک ارادہ کرتے ہیں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے۔ تو یہی جو آپ کے دل کا ارادہ ہے یہی آپ کی نیت ہے، اور اسی نیت کے اوپر آپ اپنا کام جو ہے وہ شروع کریں گے۔ اور ظاہر بات ہے کہ نیت دنیا کے معاملے میں بھی ضروری ہے اور آخرت کے معاملے میں بھی ضروری ہے، اور خود نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ آدمی کے تمام اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے۔ تو اس لیے نیت جو ہے وہ ضروری ہے، اور نیت کے سلسلے میں زبان سے کوئی الفاظ، چاہے رمضان کے روزوں کے لیے کوئی الفاظ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز سے پہلے کوئی آپ نے الفاظ کے ساتھ کوئی نیت کرنی ہے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ ایسے آپ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اس سے پہلے کوئی زبانی طور پہ کوئی خاص الفاظ آپ نے اگر رٹے ہوئے ہوں تو کہ آپ کہیں کہ میں نے وہ الفاظ کہنے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کو عربی میں کہا جاتا ہے کہ عزم القلب على فعل الشيء فمن عزم على فعل شيء فقد نوى، کہ آپ کے دل کا ارادہ کر لینا کسی کام کے کرنے کے لیے تو یہ آپ کی نیت ہے، اور جب آپ نے ارادہ کر لیا تو سمجھو آپ نے نیت جو ہے وہ کر لی ہے۔ اور دوسری چیز، ایک تو نیت کے الفاظ میں نے بتایا کہ کہنا ضروری نہیں ہے، صرف آپ کے دل کا ارادہ کافی ہے، اور آگے اس کی مزید وضاحت میں کروں گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان مبارک کا جو روزہ ہے اس کے لیے یہ نیت بھی آپ کی درست ہونی چاہیے کہ یہ روزہ اور صرف میں نے اللہ رب العالمین کے لیے رکھنا ہے، اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے رکھنا ہے، اور اس لیے رکھنا ہے کہ تاکہ میری آخرت جو ہے وہ درست ہو جائے۔ دنیاوی مفاد کے لیے، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے جو ہے وہ روزہ نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک، کہ جس نے دکھلاوے کے لیے جو ہے نماز پڑھی اس نے شرک اللہ کے ساتھ کی، اور جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کی۔ تو یہ دکھلاوے کے لیے کوئی بھی عمل کرنا، یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا، کیونکہ جب آدمی اللہ کے لیے کوئی کام نہیں کرتا تو آدمی کی یہ مرضی ہوتی ہے کہ فلان آدمی خوش ہو جائے۔ جب انسانوں کو خوش کرنے کے لیے آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اس سے ناخوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے ظاہر بات ہے کہ ہماری نیت صرف اور صرف یہ ہونی چاہیے کہ رمضان کا روزہ ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سے راضی ہو اور اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو۔ اور اسی طریقے سے روزے میں نیت یہ ہے کہ مثال کے طور پہ بعض یہ ہے کہ اگر آپ نے رمضان کا مہینہ شروع ہوا اور آپ نے کہہ دیا کہ انشاءاللہ میں دل سے ارادہ کر لیا کہ اس رمضان مبارک کے پورے روزے میں انشاءاللہ شروع سے لے کر آخر تک یہ روزے میں رکھوں گا، تو اس سمجھو یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ اب بعض علماء اس لیے کہتے ہیں کہ اگر مثال کے طور میں بیچ میں آدمی بیمار ہو گیا، اور ظاہر بات ہے بیمار جو ہے اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، وہ جب بیمار ٹھیک ہو جائے تو رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کرے گا۔ تو اگر آپ بیچ میں بیمار ہو گئے، کسی وجہ سے ایک روزہ چھوٹ گیا، تو آپ دوبارہ نیت کریں کہ اس کے بعد انشاءاللہ کہ جو روزے آنے والے ہیں ان کو پابندی کے ساتھ میں رکھوں گا۔
तो ये अगर शुरू रमज़ान में भी आपने नीयत कर ली वो भी काफ़ी है। दरमियान में कहीं आप सफ़र में जाते हैं या किसी बीमारी या उज़र की वजह से आपको रोज़ा नहीं रख सकते, तो अब ये है कि आप दोबारा जो है उस रोज़े की नीयत कर लें। लेकिन ये है कोई आदमी सिर्फ शक के अंदर था कि मैं सुबह रोज़ा रखूंगा या नहीं रखूंगा, तो ये उसके लिए ये नीयत काफ़ी नहीं होगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आदमी रात से ही दिल के अंदर मुकम्मल इरादा रखे कि हाँ मैंने सुबह इंशाअल्लाह जो है वो रमज़ान का रोज़ा रखना है। सिर्फ जो है आपने रात में आप शक में रहे कि सुबह शायद रखूंगा या नहीं रखूंगा, अगर मैं सफ़र में निकल गया तो नहीं रखूंगा, तो अगर यहाँ पे रहा तो रख लूंगा। अब सुबह में आप सफ़र में नहीं गए तो ये आपकी नीयत दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसके अंदर शक है। तो आपको आज़म करना है, मुकम्मल इरादा करना है कि मैंने इंशाअल्लाह जो है वो सुबह जो है वो रोज़ा हर सूरत में रखना है। इसलिए कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, और इमाम अहमद और इमाम अहमद ने जो है सुनन के अंदर ये हदीस नकल की है कि फरमाया मल्लम युबय्यित सियाम मिनल लैल फला सियाम ला, कि जिस आदमी ने रात से रोजे की नियत नहीं की तो समझो उसका रोजा नहीं है। तो इसलिए आपने मुकम्मल जो है वो रोजा की नियत जो है वो रात से ही करनी है। अगर सिर्फ जो है कोई आदमी दिन में ये कोशिश कर रहा है, कह रहा है कि मैं रोजा तोड़ दूं, तो ये उसकी नियत में तरद्दुद है, शक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी ये कहे कि मैं रोजा तोड़ूं, ये बात दुरुस्त नहीं है, बल्कि आज़म करके रखे कि मैंने ये रोजा मुकम्मल तरीके से पूरा रोजा जो है वो रखना है। और लेकिन मुजर्रद वसवसे आ रहे हैं तो उसकी वसवसों की कोई गुंजाइश नहीं है। पहला मसला जो है वो नीयत का हो गया। दूसरा मसला ये है कि वक्त क्या है रोजे का। वक्त ये है कि जब सुबह सादिक जो है वो तुलू हो जाती है। दो किस्म की सुबह हैं, एक कहते हैं सुबह काज़िब और एक कहते हैं सुबह सादिक। सुबह काज़िब ये होती है कि जब आप जो है यहाँ अगर कोई कश्मीर में या पुंछ में है तो पीर पंजाल के जो नेज़े हैं या पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे बर्फ से ढकी हुई हैं, तो वहाँ अगर सुबह सुबह आप देखेंगे तो वहाँ एक रोशनी जो है वो सीधी आसमान की तरफ होती है, तो वो सुबह काज़िब होती है। और एक सुबह सादिक होती है कि उसकी रोशनी जो है उन पहाड़ों पे जो पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं उनके दाएं बाएं जो है वो फैलती है यहाँ पे। और यहाँ पे उठने वाला सुबह को हर आदमी जब उन पहाड़ों की तरफ देखता है तो उसको अंदाजा होता है कि यही सुबह सादिक है, क्योंकि रोशनी दाएं और बाएं फैल रही होती है। इसको सुबह सादिक कहते हैं। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह घड़ियां मौजूद हैं, टाइम टेबल मौजूद है, आज तो इस किस्म के कोई हमारे कोई मुसीबत है नहीं है। तो जब सुबह जो है वो फजर की अजान हो जाए तो समझो वहां से रोजे की इब्तिदा हो जाती है और रोजा शुरू हो जाता है। और कब तक रोजा रहेगा? जब तक शाम की अजान ना हो जाए, जब तक शाम तक जो है हमने रोजा पूरा करना। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में फरमाया सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, कि शाम तक रोजे को पूरा करो। जब शाम हो जाए, सूरज गुरूब हो जाए, उसके बाद जो है फौरन हमें रोजा इफ्तार कर देना चाहिए। अब हमारे यहाँ बड़ी ताज्जुब की बात है कि होना तो ये चाहिए कि जब आप सूरज गुरूब हो गया तो अब आप आज़ान दें मगरिब के लिए, और यही आज़ान मगरिब के लिए भी होनी चाहिए और यही आज़ान इफ्तारी के लिए भी होनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ कुछ अजीब सा देखने को मिलता है कि लोग जो है पहले ऐलान करते हैं कि जी इफ्तारी का वक्त हो गया, इफ्तार कर लें, पता नहीं उसके बाद 10 मिनट के बाद या 15 मिनट के बाद फिर लोग आज़ान देते हैं और फिर कहते हैं कि ये मगरिब की आज़ान है। होना यही चाहिए था। हमने यही मक्का मुकर्रमा में भी देखा है, मदीना मुनव्वरा में भी हमने यही देखा है, और है भी यही तरीका कि जब आप आज़ान हो जाए समझो सहरी की तो सहरी खत्म हो गई, और जब आज़ान हो जाए इफ्तारी के लिए मगरिब की तो समझो कि इफ्तारी का वक्त जो है वो हो गया है, अब हमें इफ्तार कर लेना चाहिए। बाद लोग पता नहीं कोई ढोल बजाते हैं इफ्तारी के वक्त, बाद लोग जो हैं कोई धमाका करते हैं, बाद लोग ऐलान करते हैं, जबकि ये सारी बिदअत और खुराफात हैं। और सुन्नत तरीका यही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, वो यही है कि आप इफ्तारी के लिए आज़ान दें, और यही आज़ान इफ्तारी के लिए भी होगी और यही आज़ान जो है वो मगरिब के लिए भी काफ़ी है, और यही सुन्नत तरीका है और इसी के ऊपर हमें अमल करना चाहिए। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है कि आप पहले कोई ढोल बजा लें, या आप मिसाल के तौर पे कोई कहेंगे जी हमने जो है वो ऐलान कर दिया है अब रोज़ा खोलें और 10 मिनट के बाद फिर आप आज़ान दें, ये बात दुरुस्त नहीं है। अब आते हैं आम के रोजे के मुकल्लफ कौन कौन लोग हैं, कौन वो लोग हैं कि जिनको रोजा रखना है। पहली बात तो रोजे के लिए शर्त है कि आदमी मुसलमान होना चाहिए, और आदमी मुसलमान होगा तभी उसके ऊपर रोजा फर्ज है। अगर आदमी गैर मुस्लिम है तो उसके ऊपर रोजा फर्ज नहीं है। और मुसलमान चाहे कोई भी नेकी, छोटी नेकी करेगा या बड़ी नेकी करेगा या किसी से मुस्कुरा के बात करेगा तो अल्लाह ताला उसके ऊपर अजर देगा, उसको सवाब देगा। और इसकी बनस्बत अगर गैर मुस्लिम बहुत पहाड़ जैसे सोना भी खर्च करेगा तब भी उसको उसके ऊपर कोई अजर और सवाब नहीं जो है वो मिलेगा।
اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا کہ بہت سارے لوگ قیامت کے دن بڑے پہاڑوں جیسے نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن ان کا اسلام درست نہیں ہوگا، ان کا ایمان درست نہیں ہوگا، ان کا عقیدہ درست نہیں ہوگا، اور ان کا منہج درست نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے ان کو اس کے اوپر کوئی ثواب اور اجر جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ روزہ کے لیے شرط ہے کہ آدمی جو ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ دوسری چیز روزہ رکھنے کے لیے جو چیز شرط ہے وہ یہ ہے کہ آدمی بالغ ہونا چاہیے۔ بالغ کے اوپر روزہ فرض ہے، اور اگر نابالغ ہے تو اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے رفع القلم عن ثلاثہ کہ 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لے گیا، یعنی ان کی کوئی اچھائی اور برائی لکھی نہیں جاتی۔ ان میں سے ایک یہ ہے عن النائم حتی یستیقظ کہ اگر کوئی آدمی سویا ہوا ہے اور سونے کی حالت میں وہ کسی کو برا بلا کہہ رہا ہے یا گالیاں کیا کسی کو دے رہا ہے تو وہ نہیں لکھا جاتا جب تک وہ بیدار نہ ہو جائے۔ تو سونے کی حالت میں آدمی اگر کچھ کہہ رہا ہے تو وہ نہیں لکھا جاتا اور اس کے اوپر اس کو حساب نہیں ہوگا۔ دوسری چیز جو ہماری یہاں پہ دلیل ہے کہ بالغ ہونا اس کے لیے شرط ہے روزے کے لیے، اور حدیث ہے وعن الصبی حتی یبلغ کہ بچہ کے اوپر اس وقت بچے کے اوپر اس وقت تک دین کے احکام فرض نہیں ہیں جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ جب بالغ ہو گیا تو آپ سمجھو اس کی اچھائیاں اور برائی سارے کو لکھی جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کے اوپر جو ہے وہ روزہ فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری چیز جس کے بارے میں قلم نہیں لکھتی ہے وعن المعتوہ حتی یعقل رواہ امام احمد رحمہ اللہ کہ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ پاگل ہے اور مجنون ہے، دیوانہ ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر دین کے احکام فرض نہیں ہیں جب تک اس کی عقل جو ہے وہ درست نہ ہو جائے۔ لیکن یہ بات تو درست ہے کہ بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے تب تک اس کے اوپر دین کے احکام نہیں ہیں، لیکن جب بچہ تمیز کو پہنچ جائے، تمیز کس کو کہتے ہیں، یعنی اچھائی اور برائی میں تمیز کرنا شروع ہو جائے، مثال کے طور پہ 10 سال کا بچہ ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں اس بچے کو عادت ڈالنے کے لیے جیسے آپ نے روزہ رکھوانا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کُنَّا نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ الصِّبْيَانَ الصِّغَارَ مِنْهُمْ کہ ہم خود بھی روزہ رکھتے تھے اور ہمارے جو چھوٹے بچے تھے ان کو تعلیماً سکھانے کے لیے ہم ان کو روزے کی تعلیم دیتے تھے اور ان کو روزہ رکھوایا کرتے تھے تاکہ وہ روزہ رکھیں۔ اور حتیٰ کسی طریقے سے آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو مسجد کی طرف لے جاتے تھے اور جب وہ کھانے کے لیے کوئی چیز مانگتے تھے کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے تو ہم ان کو کھلونے دیتے تھے کہ آپ کھیل لو تاکہ افطاری کا وقت جو ہے وہ قریب آ جائے اور اس کے اندر وہ بیزی رہیں اور مشغول رہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کی طرف جو ہے وہ ترغیب بچوں کو دلانی چاہیے کہ ہم بچوں کو روزہ رکھوائیں۔ بعض دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ابھی بچے چھوٹے ہیں ان کو روزہ نہ رکھے جی کمزور ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو عادت نہیں ہوتی، آپ وہ روزے نہیں رکھتے ہیں تو آپ پھر لوگ کہتے ہیں جی ہمارا بچہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو اب بچے کو کیسے ہم روزے کی طرف راغب کریں، کیسے ہم کہیں کہ یہ بچہ روزہ رکھے گا۔ تو ہماری یہ ابتداءً ہماری غلطی ہے اس لیے کہ ہم بچوں کو شروع سے تعلیم نہیں دیتے۔ اگر بچہ 7 سال سے اوپر ہو گیا ہے یا 8 سال کا ہو گیا ہے یا 10 سال کا ہو گیا ہے تو تعلیماً سکھانے کے لیے ہم اس کو روزہ رکھوائیں اور اس کو سحری کے لیے اٹھائیں اور اس کو جو ہے اپنے ساتھ شریک رکھیں تاکہ اس کے اندر روزے کی جو ہے وہ عادت پڑے۔ میں انشاءاللہ بہت سارے ساتھی کمنٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں آخر میں یہ چھوٹا سا درس ختم کر لوں، اس کے بعد آپ کے کمنٹ یا آپ کے کوئی سوال یہ ہوگا تو اس کی طرف آؤں گا۔ اور اس سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اپنے دوسرے ساتھیوں سے دوستوں سے بھی شیئر کریں واٹس ایپ فیس بک پر تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ جڑیں۔ اور انشاءاللہ رمضان میں کوشش کروں گا مستقل طور پہ جو ہے وہ دروس ہمارے شروع رہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ جو ہیں اپنے بچوں کو تعلیم دیتے تھے کہ وہ روزہ رکھیں، تو بچوں کو تعلیم دینی چاہیے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7 کہ اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم دو کہ جب وہ 7 سال کو پہنچ جائیں۔ تو 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا طریقہ سکھانا چاہیے اور مسجد میں لے کے جانا چاہیے کہ تاکہ وہ نماز پڑھے اور نماز کی پابندی کرے۔ اور اسی طریقے سے حدیث کے الفاظ ہیں وَضْرِبُوا عَلَيْهِمْ إِذَا بَلَغُوا 10 وَفَرِّجُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ کہ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بچے جو ہیں 10 سال کے ہو جائیں اور وہ نماز نہ پڑھیں تو ان کے اوپر ان کو ادباً جو ہے وہ مارا جائے، اور اتنا نہ مارا جائے کہ شدید چوٹ اس سے آ جائے بلکہ معمولی ان کو تعلیم دینے کے لیے جو ہے وہ مارا جائے۔ اور فرمایا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ اور ان کی بستر بھی جو ہے وہ الگ ہو جائے۔ 10 سال کا بچہ ہو گیا تو 2 بچے ہیں تو ان کو الگ الگ جو ہے وہ کمبل بستر دیں، بچیاں ہیں تو ان کو بھی جو ہے وہ الگ الگ سکھائیں۔ تو دوسری یہ پہلی چیز جو میں نے
دوسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ روزے کے لیے یہ شرط ہے کہ آدمی بالغ ہو جانا چاہیے. تیسری شرط جو ہے وہ روزے کے لیے یہ ہے کہ آدمی عقل مند ہونا چاہیے. جیسے کہ میں نے اوپر بھی آپ کو عرض کی کہ جو آدمی عقل مند نہیں ہے، جو پاگل ہے یا مجنون ہے، ایسے آدمی کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے جب تک کہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے، جب کہ وہ درست جو ہے وہ نہ ہو جائے. تو چوتھی چیز یہ ہے کہ روزے کے سلسلے میں آدمی روزے کے رکھنے کی قدرت بھی ہونی چاہیے، یعنی آدمی روزہ رکھنے کے لیے قادر بھی ہونا چاہیے. اگر آدمی قادر نہیں ہے تو اس کے اوپر روزہ نہیں ہے. قادر سے کیا مطلب ہے؟ یعنی قدرت رکھنے والا آدمی ہو روزے پر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بڑھاپے کو پہنچ چکا ہے، مثال کے طور پر اتنا بزرگ ہو گیا آدمی، 80 سال سے ہو گیا ہے یا 90 سال کا ہو گیا یا 100 سال کا ہو گیا، اب آدمی کو شعور ہی نہیں ہے. وہ بوڑھا ہے لیکن ایسی سوچ ہے اس کی کہ جیسے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے. اب وہ قادر ہی نہیں ہے، وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، بوڑھا بزرگ ہو گیا ہے. تو جو بوڑھا بزرگ ہے جس کو شعور نہ ہو، جو غلط اور صحیح کے درمیان فرق نہ کر سکے، ایسے آدمی کے اوپر بھی روزہ نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا ہے. تو اب یہ بوڑھا بزرگ جو ہے وہ مکلف نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی یہ طاقت ہی نہیں روزے کے اوپر رکھ سکتا، اس کو سمجھ اور بوجھ ہی نہیں ہے، یہ صحیح اور غلط کے اندر فرق ہی نہیں کر سکتا چھوٹے بچے کے اندر. اور ایسے آدمی کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کی طرف سے فدیہ دے دیں. فدیہ کیا ہے؟ کہ آپ نے ہر دن جو ہے ایک مسکین کا کھانا دینا ہے اس کی طرف سے، اور وہ آج کل کے حساب سے تقریباً 1.5 کلو جو ہے وہ جنس بنتی ہے. چاہے آپ اس میں سے اپنے گھر میں چاول اکثر آپ کھاتے ہیں تو اس میں سے دے دیں، یا آپ مکئی کھاتے ہیں اس میں سے دے دیں، یا گندم جو ہے آپ کے یہاں زیادہ کھائی جاتی ہے اس میں سے آپ دے دیں. اور یعنی آپ نے 30 دن کا حساب لگانا ہے، اور ایک دن کی جو جنس بنتی ہے وہ 1.5 کلو جو ہے وہ بنتی ہے. اور اس میں سے آپ شروع رمضان میں دینا چاہیں تب بھی آپ دے سکتے ہیں، آپ بیچ رمضان میں دینا چاہیں تب بھی دے سکتے ہیں، آپ آخر رمضان میں دینا چاہیں تب بھی آپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ نے دینا ہے، اور یہ فدیہ جو ہے وہ ایسے آدمی کی طرف سے جو قدرت نہیں رکھتا. یا ایسے ہی ہے. 5ویں چیز یہ ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ مریض ہے، اور مریض کی 2 قسمیں ہیں. بعض دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی بیمار ہو گیا تو اب اس کے اوپر روزہ نہیں ہے جی، آپ کو فدیہ دے گا، جبکہ یہ بات غلط ہے اور درست بات نہیں ہے. مریض کی 2 قسمیں ہیں. ایک مریض وہ ہے کہ جو وقتی طور پہ بیمار ہو گیا، مثال کے طور پہ چوتھے روزے میں بیمار ہو گیا، وہ نہیں رکھ سکا، یا 5واں روزے میں بیمار ہو گیا وہ نہیں رکھ سکا، یا بیچ میں کسی روزے میں وہ بیمار ہو گیا نہیں رکھ سکا، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا، باقی کے روزے اس نے رکھے ہیں، یا جو ہے وہ رمضان کے بعد انشاءاللہ، یا ابھی رمضان میں بیمار ہے لیکن رمضان کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں اس کو کہتے ہیں یہ وقتی مریض ہے، ہمیشہ کا مریض اور ہمیشہ کا بیمار نہیں ہے. تو ایسے آدمی کے اوپر فدیہ نہیں ہے، اس کو رمضان مبارک کے بعد وہ روزے سارے کے سارے جو چھوٹ گئے ہیں وہ روزے اس کو رکھ لیں، اس کو فدیہ نہیں آ سکتا. لیکن ایک ایسا مریض ہے، ایک ایسا بیمار ہے جو دائمی بیمار ہے، جو دائمی مریض ہے، جو ہمیشہ بیمار ہے، وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. جیسے کہ بہت سارے لوگ دل کے مریض ہیں، بہت سارے لوگ شوگر کے مریض ہیں کہ وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، نہ ان کی امید ہے کہ وہ کبھی ٹھیک ہو سکیں گے. تو ایسے آدمی کی طرف سے آپ فدیہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اور ان کی طرف سے فدیہ میں نے بتا دیا کہ 1.5 کلو آپ نے دینا ہے، چاہے آپ شروع میں دیں، رمضان میں آخر میں دیں، یا درمیان میں، جب آپ کو وقت ہو تو آپ اس کی طرف سے وہ دے سکتے ہیں. یعنی ایسے بیمار کی طرف سے فدیہ ہے جو دائمی مریض ہے، کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. وقتی مریض جو ہے وہ رمضان کے بعد روزوں کی قضا کرے گا. اسی طریقے سے عورت جو ہے وہ حاملہ عورت ہے یا بیمار، یا وہ عورت کی جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو ایسی عورت بھی جو ہے وہ اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے، رمضان کے بعد ان روزوں کی جو ہے وہ قضا کر لے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ آخری مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو ہے آدمی سفر کی حالت کے اندر ہے تو ایسا آدمی کیونکہ وہ مکلف نہیں ہے، وہ مسافر ہے، اور مسافر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اگر آپ بیمار ہیں تو آپ رمضان کے بعد جو ہے ان روزوں کی قضا کر لیں، یا اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں تو آپ ان روزوں کی قضا جو ہے وہ رمضان کے بعد کر لیں. کیونکہ مسافر کے بارے میں اللہ نے خود قرآن مقدس میں فرما دیا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اگر وہ سفر کی حالت میں ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے. لیکن بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اگر سفر آسانی کا سفر ہے، آسان سفر ہے،
और आप सोचते हैं कि मुझे इंशाल्लाह इसमें कोई मशक्क़त नहीं है, मैं रोज़े रख लूँगा, मुझे कोई तकलीफ भी नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप रोज़े रख सकते हैं। और एक बात उलमा कहते हैं कि बेहतर भी है, इसलिए कि आप सबके साथ रोज़ा रख लोगे, आसानी है रोज़ा रखने में, और इसके मुकाबले में आप बाद में रोज़ा रखोगे अकेले तो उसमें आपको मुशक्क़त होगी। तो इसलिए अगर सफ़र आसानी का सफ़र है, तकलीफ का सफ़र नहीं है, मुशक्क़त का सफ़र नहीं है, तो आप रोज़ा रख लें, उसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर सफ़र मुशक्क़त का सफ़र है, तकलीफ का सफ़र है, परेशानी का सफ़र है, तो ऐसे सफ़र में आपके लिए रोज़ा रखना ना रखना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। आप रोज़ा ना रखें, खाएं पिएं, और उसके बाद रमज़ान के बाद उन रोज़ों की आप कदा कर लें। और मज़ीद इंशाअल्लाह इसके ताल्लुक से क्या मुसाफिर के ऊपर रोज़ा है या नहीं, इसके ताल्लुक से इंशाअल्लाह किसी अगले दर्स में मैं मुस्तकिल उसकी वजाहत इंशाअल्लाह आपके सामने जो है वो करूँगा। इसी तरीके से एक मसला और भी है, वो ये है कि अगर औरत जो है वो औरत के कुछ उज़र हैं, उन उज़र से औरत जो है वो पाक होनी चाहिए, तब वो रोज़ा रखेगी। वो उज़र क्या है? मिसाल के तौर पर औरत जो है वो हैज़ की बीमारी में, हैज़ ये है कि बीमारी की जो औरत को हर महीने बीमारी आती है, और ऐसी बीमारी अगर उस औरत को आ गई है, माहवारी जो है वो आ गई है और वो बीमार हो गई है, तो वो जो अय्याम उसकी बीमारी के अय्याम है, हैज़ के अय्याम है, या आप उसको माहवारी के अय्याम कह रहे हैं, उन अय्याम में उस औरत के ऊपर रोज़ा नहीं है, वो रमज़ान के बाद उन रोज़ों की कदा करेगी। और अगर वो औरत जो है वो रखती है तब भी वो रोज़े कबूल नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है वो और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त नहीं दी उनको हैज़ की हालत में रोज़ा रखने की। इसी तरीके से वो औरत कि जिसको बच्चे की पैदाइश हुई है वो उसको कहते हैं निफास, और निफास की हालत में, बच्चे की पैदाइश की हालत में उस औरत के ऊपर रोज़े उस वक्त नहीं है जब तक कि वो पाक और साफ ना हो जाए। उसके बाद वो रखना चाहे तो रख सकती है, और अगर उसको मुशक्क़त महसूस करती है तो रमज़ान के बाद उन रोज़ों की वो क़ज़ा करेगी। तो ये इसी तरीके से एक सवाल आमतौर पे लोग करते रहते हैं, और खुसूसन ख़वातीन की तरफ से एक सवाल आता रहता है, वो ये है कि क्या हम रमज़ान का महीना मुक़द्दस महीना है, मुहतरम महीना है, और इसमें अगर हम माने हैज़ यानी माहवारी जो बीमारी औरतों को होती है कि उसके लिए दवाइयाँ गोलियाँ मिलती हैं, और वो अगर हम खा लें और हम जो है वो रोज़े रखें, तो क्या ये कर सकती हैं या नहीं। तो इस सिलसिले में कुछ बातों का आपने बातें ज़हन में रखनी है कि अगर आपको वो दवाइयाँ एक ऐसा डॉक्टर देता है कि जो एक माहिर डॉक्टर है, और जो ये समझता है कि ये दवाई अगर आप खाएंगी तो आपको इंशाल्लाह उसमें कोई साइड इन्फेक्शन या कोई और दूसरी बीमारी आपको लाहिक नहीं होगी, तो ऐसी सूरत में वो दवाइयाँ आप खा सकती हैं। लेकिन ये है कि एक आपको उससे अलग कोई और बीमारी उससे ना पड़ती हो, या आपके लिए वो नुकसानदेह ना हो, वो भी मशवरे के साथ आप डॉक्टर से मशवरा करें, और मशवरा करने के बाद कि इससे कोई और तकलीफ नहीं होगी, तो अगर आप इस्तेमाल करना चाहती हैं तो इजाज़त दी है, उलमा ने कर सकती हैं। लेकिन ना इस्तेमाल करना ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से बने आदम की बेटियों के ऊपर ये चीज़ रखी है, ये बीमारी रखी है। तो ऐसी सूरत में आप वो दवाइयाँ ना यूज़ करें ज़्यादा बेहतर है, ना इस्तेमाल करें ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि कहीं हो सकता है कि शायद आपको उससे कोई तकलीफ पहुँचे, आपको कोई और बीमारी लग जाए, इसलिए बेहतर है कि आप उन दवाइयों का इस्तेमाल और यूज़ ना करें। तो ये चंद बातें थी कि जो आज मैंने आपके सामने अर्ज की, इस ताल्लुक से थी कि क्या रोज़े के मुकल्लफ कौन कौन हैं और क्यों वो लोग हैं जिनको रोज़ा जो है वो रखना है। तो उसके ताल्लुक से मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके सामने अर्ज कर दी हैं। तो इंशाअल्लाह अगर वक्त मिला तो किसी दूसरे दर्स में हम इफ्तारी के ताल्लुक से या सहरी के ताल्लुक से, या रोज़े को तोड़ने वाली कौन सी चीज़ें हैं या रोज़े को मकरूह करने वाली कौन सी चीज़ें हैं, तो इंशाअल्लाह इसके ऊपर जो है आइंदा जो है वो गुफ्तगू होगी। तो बहुत सारे साथियों ने शायद कमेंट किए हैं, तो मैं देखूँगा अगर कोई कमेंट पढ़ने के काबिल हुए तो इंशाअल्लाह मैं पढ़ूँगा। अब्दुल खालिक साहब कहते हैं माशाअल्लाह जी, किस जगह हैं? जी मैं अपने घर में हूँ, यहीं से लाइव का प्रोग्राम कर रहा हूँ। कादी यासीन साहब देख रहे थे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया जी। और खलील मुगल साहब जो हैं वो देख रहे थे, बहुत शुक्रिया। तनवीर अहमद साहब बहुत शुक्रिया। रियाज अहमद साहब बहुत शुक्रिया। अब्दुल शकूर साहब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा जी, जितेंद्र साहब देख रहे थे, इसरार काजी साहब देख रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुदस्सर चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। हाजी यासीन कोहली साहब कहते हैं माशाल्लाह बहुत खूब, अल्लाह ताला सलामत रखे, ठंड लगी है। बिल्कुल जी, मौसम एकदम जो है वो सर्द सा हो गया, ठंडी जो है वो एकदम शुरू हो गई है, तो इसलिए मैंने भी आज जैकेट दोबारा जो है पहन ली है। हालांकि विसाख का महीना है, इस वक्त जो है वो सर्दी इतनी होती नहीं थी, तो शायद इस दफ़ा मेरे ख्याल में या मुझे लग रही है या है वैसे भी जो है वो सर्दी है, तो इसलिए मैंने जैकेट पहनी है। इजाज़ साहब, पवान साहब देख रहे हैं, नूर आज़मी साहब, यासिर कुरैशी साहब देख रहे थे। यासिर साहब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम यासिन भाई,
بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے جی، مجھے تو بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، شاید آپ کو لگ رہی ہے یا نہیں، تو یہاں ہے بھی بہت سردی ہے اس وقت۔ سلیم احمد کشمیری صاحب کے ماشاءاللہ ٹائم تبدیل کریں تو بہتر ہوگا۔ سلیم بھائی کون سا ٹائم بہتر رہے گا وہ آپ بتا دیں۔ دوسری بات یہ کہ یہاں کبھی لائیو نہیں ہوتی ہے، کبھی جو ہے وہ موبائل چارج نہیں ہوتا ہے، تو مجھے یہ ٹائم میرے حساب سے زیادہ مجھے مناسب لگتا ہے، تو میں نے اس لیے جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ بہت سارے پیج ہیں، اس میں کافی سارے لوگ ہیں، تو وہاں پہ مناسب تھا کہ میں کوئی دینی پروگرام کروں، لیکن یہاں پیج پہ جو ہے وہ نہیں پروگرام سیٹنگ نہیں آ رہی، پتہ نہیں اس کی وجہ کیا ہے، تو اس لیے میں نے اپنے اکاؤنٹ پہ کیا۔ اچھا جی، عبدالشکور صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ، نور اعظمی صاحب بہت شکریہ، ظفر اکاڑا صاحب بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، محمود احمد صاحب بہت شکریہ، عبدالواحد صاحب بہت شکریہ، اور فہیم احمد صاحب جزاک اللہ خیر۔ فہیم احمد صاحب کہتے ہیں ماشاءاللہ تبارک اللہ تعالیٰ آپ کو صحتیاب رکھے، بہت شکریہ فہیم بھائی، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ شعور پردیسی صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعور پردیسی صاحب بہت شکریہ، عبدالکریم سلفی صاحب بہت شکریہ، مجید بجاڑ صاحب جزاک اللہ خیر، عبدالقیوم عوان صاحب بہت شکریہ، مجید بجاڑ صاحب بہت شکریہ، ادریس عوان صاحب، محمد عمران انزی عوان بہت شکریہ، مختار حسین صاحب بہت شکریہ۔ تو یہ چند کمنٹ تھے یا جو ساتھی پروگرام دیکھ رہے تھے وہ میں نے پڑھ لیے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کمنٹ میں لکھیں، اور اگر آپ جو ہے وہ رمضان کے تعلق سے دینی مسائل سیکھنا چاہتے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں تو میرا MYM اسلامی یوٹیوب چینل ہے، وہاں پہ آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو انشاءاللہ تمام رمضان مبارک کے تعلق سے تمام مسائل وہاں پہ آپ کو ملیں گے۔ اور جہانگیر قریشی صاحب کہتے ہیں، جہانگیر صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو جو ساتھی دیر سے آئے ہیں وہ ضرور شروع سے اس ویڈیو کو سنیں انشاءاللہ، اگر آپ کے پاس نیٹ کی سہولت موجود ہے تو شروع سے سنیں انشاءاللہ۔ بہت ساری چیزیں آج جو ہیں وہ میں نے عرض کی ہیں آپ کے سامنے، اور باقی انشاءاللہ پھر کسی دوسرے درس میں بہت ساری چیزوں کی وضاحت ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا اگر آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ میں لکھیں، تو اگر مجھے اس کے بارے میں علم ہوگا تو میں ضرور کوشش کروں گا کہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے۔ تو شاید جو ساتھی دیکھ رہے ہیں وہ دیر سے آئے ہیں، وہ شروع سے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ان کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر آپ یوٹیوب پر دیکھنا چاہتے ہیں تو MYM اسلامک چینل پہ آپ کو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں وہاں پہ مل جائیں گی۔ گلزار دلبر صاحب کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت شکریہ دیکھنے اور سننے والوں کا، اور وہ لوگ جو دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، شیئر کر رہے تھے، ان تمام کو بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور پھر انشاءاللہ کسی آئندہ کسی دوسرے پروگرام میں آپ کے ساتھ اس فیس بک لائیو میں ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے محمد یاسین مدنی کو دیجیے اجازت، اور آپ رمضان مبارک میں خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔